بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان صابر پارٹ 3۔ ناظرین، داستان صابر پارٹ 3 میں ہم جانیں گے صابر پاک کلیر کیسے گئے اور بکری کے زندہ ہونے کا واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں داستان صابر۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے ماموں بھی تھے اور پیر و مرشد بھی تھے، بحکم ہی الہی فرمان ولایت بدست خاص تحریر فرما کر حضرت مخدوم صابر پاک کو عطا فرمایا اور خود ہی مہر بھی کر دیا اور علیم ابدال کو آپ کے ہمراہ کر کے کلیر کی طرف روانہ کر دیا۔ صابر پاک علیم اللہ ابدال کے ساتھ سن 650 ہجری میں کلیر شریف پہنچے۔ بہت جلد آپ کے تقویٰ اور عبادت کی شہرت تمام آبادی کلیر میں پھیل گئی۔ ایک دن جمعے کی نماز کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تھے اور بھی بہت سے لوگ جمع تھے، تو آپ سے رئیس کلیر نے سوال کیا کہ اگر آپ واقعی صاحب کرامت ہیں تو اس بکری کا پتہ لگائیے جو 3 ماہ سے غائب ہے۔ اگر آپ نے صحیح بتا دیا تو آپ کو اپنا امام تسلیم کر لوں گا۔ حضرت صابر پاک سمجھ گئے کہ رئیس کلیر امتحان لینا چاہتا ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ بکری کھانے والے حاضر ہو جائیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ تھوڑی دیر میں 27 آدمی بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان لوگوں سے بکری کے متعلق پوچھا تو ان سب نے انکار کر دیا کہ ہم لوگوں نے بکری نہیں کھائی۔ تب آپ نے رئیس کلیر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اس بکری کا نام لے کر پکارو۔ جب رئیس کلیر نے اپنی بکری کا نام حریفہ لے کر پکارا تو ان لوگوں کے پیٹ سے بکری کی آواز آئی۔ بکری نے سارا ماجرا کہہ دیا کہ کہاں اس کو ذبح کیا گیا تھا اور کہاں کہاں اس کا گوشت بھون کر کھایا گیا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر رئیس کلیر نے بے ساختہ کہا کہ آپ واقعی صاحب کرامت ہیں۔ جب قاضی نے دیکھا رئیس کلیر حضرت کی کرامت کا قائل ہو گیا ہے تو رئیس کلیر کو کسی طرح سے بہکا کر سمجھا دیا کہ یہ سب جادو کی باتیں ہیں اور آپ ان کا کوئی اثر نہ لیں۔ یہ بات رئیس کلیر کے دماغ میں آ گئی اور اس کرامت کو وہ جادو سمجھنے لگا۔ جب حضرت صابر پاک کو اس بات کا علم ہوا کہ رئیس کلیر آپ کی کرامات کو جادو کہہ رہا ہے تو آپ نے فوراً کہا، رسول اللہ کی سنت ادا ہوئی۔ آپ کو کلیر میں آئے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کمالات اور کرامات کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ خود کبھی خلاف شریعت نہ چلے اور نہ کسی کو خلاف شریعت چلتے ہوئے برداشت کرتے تھے۔ آپ کا جلال اس قدر تھا کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے عام لوگوں کو خوف ہوتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کلیر کے لوگوں کو سمجھا کر تنگ آ گئے تو حقیقت حال اپنے پیر و مرشد کے حکم میں پیش کیا اور اجازت طلب کیا کہ جو حکم عالی ہو وہ بجا لائیں، جس کے جواب میں بابا فرید نے لکھا کہ اللہ کے حکم سے یہ ولایت تیری ہے اور اس کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، جیسا سمجھو کرو۔
ایک دن کا واقعہ ہے، آپ اپنے خادموں اور مریدوں کو ساتھ لے کر جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں گئے اور وہاں جا کر پہلے صف میں تشریف فرما ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب علماء ظاہر کی جماعت جامع مسجد میں پہنچی تو انہوں نے پہلی صف کو گھرا ہوا پایا تو انہوں نے آپ کے خادموں سے کہا، تم اس جگہ کے قابل نہیں ہو، تم یہاں سے اٹھو اور جاؤ پیچھے کی صفوں میں بیٹھو۔ آپ کے خادموں نے ان سے کہا کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو یہ جگہ خالی تھی اور ہم پہلے آئے اس لیے یہاں بیٹھ گئے۔ علماء ظاہر نے جب آپ کے خادموں کے منہ سے یہ جواب سنا تو غصے سے جل بھن گئے اور بولے کہ یہ جگہ صرف ہمارے بیٹھنے کے لیے ہے، کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، چاہے پہلے آئے یا بعد میں۔ اسی طرح بات بڑھتی چلی گئی اور مسجد میں شور مچ گیا۔ شور کی آواز سن کر آپ جذب کی کیفیت سے باہر آئے اور فرمایا، اس جگہ کا صاحب ولایت ہی پہلی صف میں بیٹھنے کے لائق ہے۔ علماء ظاہر نے یہ فاضلانہ جواب سنا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور صابر پاک سے پوچھنے لگے کہ اگر تم صاحب ولایت ہو تو تمہاری ولایت کا ثبوت کیا ہے؟ اس پر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا، میری ولایت کا ثبوت یہ ہے کہ تم لوگ ابھی مر جاؤ گے، اہل شہر میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا اور ایک طویل عرصے تک یہ شہر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے تمام خادموں کے ساتھ باہر تشریف لائے اور مسجد کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھا کہ مسجد فوراً شہید ہو گئی اور تمام لوگ جو مسجد کے اندر تھے دب کر مر گئے۔ مستعمل گلزاری بھی یہ واقعہ سن کر فوراً اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے اور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرا لڑکا بھی اسی مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا، آخری سیڑھی کے نیچے آ گیا ہے، جا کر نکال لیں۔ گلزاری نے کہا، سیڑھی مجھ سے کیسے اٹھے گی؟ تو آپ نے علیم اللہ ابدال سے فرمایا، جا کر ہمارا نام لے کر لڑکے کو نکال لو۔ علیم اللہ ابدال سیڑھی کے پاس آئے اور لڑکے کو نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ مسجد کے شہید ہونے کے بعد باقی لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ آپ نے گلزاری اور اس کے لڑکے سے فرمایا کہ جو میرے دوست عقیدت مند ہیں ان سے کہہ دو کہ یہ 12 کوس پر چلے جائیں۔ جب عقیدت مند چلے گئے تو ایسی وبا پھیلی کہ ایک بھی متنفس نہیں بچا۔ اس وقت جب آپ کی قہر آلود نظر زمین پر پڑی تو کلیر شریف کے چاروں طرف 10-10 کوس سے زیادہ رقبے میں انسان، درخت، مویشی اور کھیتیاں جل کر خاک ہو گئیں۔ آپ کے جلال کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ جس جگہ پر آپ کی نظر پڑتی وہیں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگتے۔ آپ کے جلال کے ڈر سے کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں آتا تھا۔ ناظرین، صابر پاک کا انتقال کا راز کیا تھا اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس کو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سعدان اسلامک پر جا کر سن سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ اپنے ولیوں کے وسیلے سے تمام مومنوں کی مدد فرمائے، آمین۔